بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں اکثر پوچھتے ہیں یہ بات کہ کیا تم دل میں سوچتے نہیں؟ میں جانتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے، کیا تمہارے دل اس بات کو مانتے نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کیا تمہارا دماغ اس بات کو مانتا نہیں؟ دماغ سے زیادہ دل کی بات کی گئی ہے۔ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی، اللہم مقلب القلوب اور اللہم اجعل فی قلبی نورا، پروفیٹک دعاز میں سے ہے۔ اب دل کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ایک جس میں ایمان ہی نہیں ہے، جس میں ایمان نہیں ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف بھی نہیں، اللہ سے حب بھی نہیں، اللہ کی معرفت کا بھی پتہ نہیں، تو بس شیطان کی پیروی میں لگا ہوا ہے، فساد ہے، فسوق ہے، انتشار پھیلایا ہوا ہے۔ پھر دوسری قسم کا جو دل ہے وہ ایمان والا ضرور ہے لیکن اس میں شہوات کی جگہ ہے، اور اس طرح کا دل شیطان کو بہت پسند ہے، کیونکہ شیطان اکثر اس دل کو ورغلاتا رہتا ہے، اکثر اس دل کو کنفیوز کرتا رہتا ہے، اکثر دل میں وسواس پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے دل والے لوگ کرتے کیا ہیں کہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں، بار بار ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ان سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے دل کا وہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے دل ایمان سے بھرپور طور پر منور ہیں، ان میں اور ان کے رب میں کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے رب کی عبادات میں، اپنے رب سے محبت کرنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دہانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور یہ ان کی فلاح ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو پوری زندگی کی محنت اور کاوش سے ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کو فساد سے اور یہ جو ہم انگزائٹی اور ڈپریشن اور کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو پرنور فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے۔ دل کی بیماریوں میں سے بیماری ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے بدظن ہو جانا، ہوپ لوز کر دینا۔ یہ بھی شیطان کا ایک گیم ہے، تمہاری تو رب سن ہی نہیں رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شفا یاب فرمائے، آمین۔